سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اور 4 کام ایسے ہیں کہ جب انسان ان میں حد سے بڑھ جاتا ہے، انتہائی زیادہ ان کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، تو بندہ یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے کو وہ کھو دیتا ہے ایسا بندہ جو 4 کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات جماع کی کثرت، کہ انسان ہم وقت سیکس کا رسیا ہو، سیکس کے پیچھے دوڑتا رہے، عورتوں سے میل ملاپ رکھے، اس کی زندگی کا مقصد ہی سیکس اور جماع ہو اور اسے کچھ سجائی نہ دے، تو ایسا بندہ بھی راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، خواہش کی نظر ہو جاتا ہے، اپنی شہوات کی نظر ہو جاتا ہے اور شہوت اسے برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح کے یہ ہندوستان کے مغل شہزادے وہ اپنی شہوات کے ہاتھوں جب مغلوب ہوئے تو پھر مارے گئے، پھر ایک عام سی کمپنی نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی بادشاہت کو برباد اور تراج کر دیا۔ جہاں اور بہت سارے اسباب لکھے وہاں سب سے بڑا سبب بھی یہ تھا کہ وہ جماع کی رسیاں تھے، جس عورت خوبصورت کو دیکھنا، اپنے حرم میں بلانا، صبح صبح جو مرغوں کی یخنیاں پینی، صرف اس بات کے لیے کہ میرے اندر پاور قوت زیادہ جمع ہو جائے۔ تو جب وہ جماع کا شکار ہوئے تو ہلاک ہو گئے، غیروں کے مغلوب اور زیر تہی ہو گئے، ان کے زیر دست ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ جماع کی کثرت، کہ انسان کو ہمہ وقت یہی خواب و خیال رہے، یہ بھی اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں شکار کی کثرت، یعنی دنیا کے کھیل تماشوں میں انسان کھو جائے، دنیا کے کاموں میں، معاملات میں اتنا کھو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے، وہ بھول جائے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں ایک عرصہ امتحان میں جا رہا ہوں۔ اگر ایسا بھی بندہ ہو تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ جوئے بازی کی کثرت، انسان جوا کھیلے، گیمبلنگ کرنے والا ہو، کیسینو کے اندر جانے والا ہو، جوا کھیلنے والا ہو، اپنے روپے پیسے کو بلا وجہ لٹاتا رہے، تو وہ بندہ بھی ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ انسان گناہوں کی کثرت کا شکار ہو جائے، یعنی انسان گناہ پہ گناہ ہی کرتا جائے، دن کو بھی گناہ ہے، رات کو بھی گناہ ہے، صبح بھی گناہ ہے، شام بھی گناہ ہے، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، یعنی زندگی ہے ہی گناہوں سے بھری ہوئی، گناہوں سے لتھڑا اس کا نام اعمال، بھرا اس کا دامن ہے۔ تو فرمایا وہ بندہ بھی ہلاکت کا شکار ہوتا ہے، وہ راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں سے اگر انسان بچ کر رہے، حسب ضرورت چیز جو ہے وہ، یعنی جو جائز معاملات ہیں وہ کرنے والا، اور جو حرام ان سے بچنے والا ہو، تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔